اس ملک میں کمزور اور طاقتور کے لیے ایک ہی قانون ہو، اس کو رول آف لا کہتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں، اور یاد رکھے ہمیں حکم ہے اللہ کا کہ ان کی سنت پہ چلو، ان کی زندگی سے سیکھو۔ کیوں اللہ نے حکم کیا تھا؟ کہ ان سے بڑا کوئی کامیاب انسان آیا ہی نہیں ہے اس دنیا میں۔ السلام علیکم، پاک انفو میں خوش آمدید۔ عمران خان نے آج ایک انٹرویو دیا اور جنرل باجوہ کے بارے میں بہت سارے انکشافات کر دیے۔ جنرل باجوہ پہ بات کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف سابقہ آرمی چیف کا فیورٹ تھا۔ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ ان کا ارادہ تھا نواز شریف کی بجائے اس بار شہباز شریف کو موقع دیا جائے اور پاکستان اس کے حوالے کر دیا جائے۔ وزیر اعظم برائے نام ہوتا ہے اور اختیارات کہیں اور ہوتے ہیں۔ اب تو شرعام باجوہ نے تسلیم کر لیا کہ وہ نیب کو کنٹرول کرتے تھے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمارے معاشرے میں انصاف کی کمی ہے، جہاں انصاف ہوتا ہے وہاں معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ ایسے ہی قانون کی حکمرانی بہت ضروری ہے، جہاں قانون کی حکمرانی نہیں وہاں جمہوریت نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے مسلم لیگ نون شروع سے ہی عدلیہ کو کنٹرول کرتی آئی ہے۔ ان کو عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، ابھی وہ اسی لیج پر چل رہے ہیں۔ اگر ان کے حق میں فیصلہ آ جائے تو قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، اگر ان کے خلاف فیصلہ آ جائے تو وہ اس کو نہیں مانتے بلکہ ان پر الزامات شروع کر دیتے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ٹھیک فیصلے نہیں کریں گے تو تباہی کے راستے پر جائیں گے۔ اس وقت ضرورت ہے صحیح فیصلوں کی۔ 3.5 سال مجھ پر NRO دینے کا دباؤ تھا اور میں ڈٹا رہا اور اپنے موقع پر قائم رہا۔ آخری رات جب میں نے کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا تو سب سمجھ گئے تھے کہ وہ کون ہے۔ پاکستان معاشی لحاظ سے بہت پیچھے چلا گیا ہے۔ پاکستان بنگلہ دیش سے بھی پیچھے چلا گیا ہے۔ اب ان کی ترقی کا معیار یہ ہو چکا ہے کہ بنگلہ دیش بھی ہم سے آگے ہے۔ اس ٹولے کو صرف اور صرف تحریک انصاف اور مجھ سے خطرہ ہے۔ اداروں میں بھی ان کے اپنے بندے بٹھائے ہوئے ہیں جو کہ تمام اختیارات اپنے پاس سمیٹے ہوئے ہیں۔ اسی لیے جب ہماری حکومت تھی تو نون لیگ کے مافیاز ایکٹیو تھے جو ہمیں کام کرنے نہیں دے رہے تھے۔ ہم نے ان کے خلاف ایکشن کا فیصلہ کیا اور اس وجہ سے عوام کو مشکلات بھی پیش آئیں۔ اب وہی مافیات پیسہ کما رہے ہیں دن رات، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ مریم نواز نے قوم کے سامنے اپنی نالائکی کا اعتراف کر لیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ میں مانتی ہوں اس وقت ملک میں مہنگائی ہے اور اسے ابھی ہم کم بھی نہیں کر سکتے، ایسا ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ ملک میں چینی کا بحران ہو یا آٹے کا بحران ہو یا پھر تیل کا بحران ہو، حکمرانوں پر تو ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ ان کا پٹرول بھی فری ہوتا ہے اور ان کا کھانا پینا بھی سب فری ہوتا ہے۔ مریم نواز جب سے پاکستان میں آئی ہیں ان کی پارٹی میں اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ پہلے شاہد خاقان عباسی، پھر مفتاح اسماعیل اور اب بہت سے چھوٹے چھوٹے واقعات سے مسلم لیگ نون میں دراڑیں پڑ رہی ہیں۔ یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے عہدے پارٹی کے اپنے پاس رکھتے ہیں، یہ کسی کو بڑا عہدے دینے کے لیے راضی نہیں ہوتے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہو یا صدر پاکستان یا وزیر اعظم پاکستان، یہ بڑا عہدہ باہر نہیں جانے دیتے۔ اور اوپر سے مریم نواز نے اسے موروثیت سے ہٹا کر جمہوریت قرار دے دیا۔ کون سی جمہوریت جس میں صرف 100 لوگ فیصلہ کریں اور باقی 22 کروڑ عوام بالکل فیصلہ نہ کر سکے؟ اب کی بار شاہد خاقان عباسی کھل کر بول پڑے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر مریم نواز مسلم لیگ نون کی صدر بنتی ہیں تو میں پارٹی سے نکل جاؤں گا، میری پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہوگی پھر، اور اب بھی اگر مسلم لیگ نون مجھے کوئی آفر کرتی ہے میں اسے قبول نہیں کروں گا، مجھے کسی سیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شاہد خاقان عباسی ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ پارٹی کے ساتھ شروع سے منسلک ہیں اور ہمیشہ اپنی وفاداری ان کے ساتھ ثابت کی، اور اب جا کر لگتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی بھی سمجھ چکے ہیں کہ نون لیگ میں ان کی دال گلنے والی نہیں ہے، کیونکہ نون لیگ ایک مفاد پرست کا ٹولہ ہے جو کہ تمام اختیارات اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، اور اس وجہ سے کیپٹن صفدر بھی آج کل مریم نواز اور نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کو رگڑ رہے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ووٹ دو کا نعرہ مسلم لیگ نون نے خود برباد کر دیا۔